بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد حنیف نجم، عشا پاکستانی یوٹیوب چینل۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے درود شریف جو ہے اس کی فضیلت کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ بات ہوگی نماز عشاء کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں۔ تو آغاز کرتے ہیں درود شریف سے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ تو اچھے پاکستانیوں، جس طرح سے میں پڑھتا ہوں کوشش کریں اپنے اپنے دماغ میں ایک درود شریف سوچ لیں، اور اس کو طرز کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے خوب نوازے گا۔ اور وہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو پیسے خرچ نہ کرتا ہو، جو بندہ پیسے نہ خرچ کرتا، ہم اسے کنجوس کہتے ہیں، لیکن بطور مسلمان ہم لوگ بطور امتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ہمارے میں سے کنجوس کسے کہا جاتا ہے؟ وہ ہے جو حضرت محمد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھتا ہو۔ مثلا حدیث کے الفاظ ہیں کہ کنجوس ہے وہ شخص، بخیل ہے وہ شخص جو میرا نام سنے اور پھر درود نہ پڑھے، یعنی مجھ پر سلام نہ بھیجے، وہ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ۔ تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمیں کنجوس نہیں کہلانا، بخیل نہیں کہلانا، ہمیں کہلانا ہے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والا پیارا امتی۔ تو پیارے پاکستانیوں، سچے مسلمانوں، آج سے عہد کریں کہ جب بھی ہم اپنے آقا، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں گے تو لازمی درود شریف بھی پڑھیں گے، چاہے وہ چھوٹا سا ہی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اسی طرح سے اس درود شریف کو ہمیں جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے جو ہمیں اپنی پسند کے مطابق اچھا لگتا ہے، بے بھاگ قسم کے درود شریف ہیں، تو جو بھی آپ کو یاد ہے، جو آپ کو پسند ہے، جس وقت آپ کو اچھا لگ رہا ہے، جس وقت آپ باوضو ہیں، جس وقت آپ اہتمام سے بیٹھ سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے رک سکتے ہیں، بہر بہترین وقت تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، اس وقت آپ باوضو بھی ہوتے ہیں، تو نماز کے فوراً بعد 5-10 منٹ جو ہے نا وہ اہتمام کے ساتھ، شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا جائے، تاکہ اس کی جو برکات ہیں وہ ہم سمیٹتے رہیں۔ اب آتے ہیں نماز عشاء کی طرف۔ جیسے میں پہلی تمام نمازوں کی الگ الگ ویڈیو بنا چکا ہوں، اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو اس حوالے سے بھی، جس نماز کا آپ نام لکھیں گے اس نماز کے حوالے سے میری ویڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو اگر وہ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھیں، لیکن آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہماری بن رہی ہے نماز عشاء پر۔ تو نماز عشاء کی میں اور زیادہ فضیلت کیا بیان کروں۔ ایک روایت میں، یعنی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے شروع کی 2-4 رکعت جو ہے سنت کی، جسے ہم غیر مقدہ سنتیں کہتے ہیں، وہ، اور عشاء کے 4 فرضوں کے بعد کی 2 سنتیں جو ہیں وہ بڑے اہتمام سے، اور کبھی کبھی بعض روایات میں بعد میں بھی 4 فرضوں کے بعد بھی 4 سنت بھی ادا کی ہیں۔ تو یہ جو ہر نماز کے بعد کی 2 سنت ہیں، یعنی فرضوں کے بعد جو 2 سنت ہیں، صرف میں ان کا آپ کو ثواب بتا دیتا ہوں، باقی نماز کا آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا۔
تو جو عشاء کی 4 فرضوں کے بعد کی 2 سنت ہیں ان کا ثواب اتنا ہے کہ لیلۃ القدر سے زیادہ. اب آپ خود ہی سوچ لیجئے، لیلۃ القدر 27ویں رمضان کو جو ہے اسے کہا جاتا ہے، جس کا ذکر باقاعدہ بلکہ اس کے نام پہ سورت قدر کے نام سے باقاعدہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل کی ہے، اور اس کی اہمیت اس میں بھی پتہ چلتا ہے. لیکن اب یہ لیلۃ القدر کے برابر ثواب دینے والی یہ 2 سنت رکھتے جو ہیں نماز عشاء کے 4 فرضوں کے بعد، تو ایک صرف 2 سنت کا اجر و ثواب اتنا ہے، تو باقی نماز جو ہم پوری پڑھتے ہیں اس کا کتنا ثواب ہوگا. یعنی سارا دن کے جتنے بھی گناہ ہیں سوائے گناہ کبیرہ کے، یعنی آپ نے کسی کو اپنے ہاتھ سے منہ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائی ہے، ایسی تکلیف پہنچائی ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہے، تو وہ جو گناہ کبیرہ میں جو گناہ آتے ہیں ان کے علاوہ باقی تمام گناہ جو ہیں صرف ایک نماز پڑھ دینے سے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو یہ عشاء کے 4 فرضوں کے بعد والی 2 سنت کا اتنا ثواب ہے. تو جو پہلے 4 سنت ہیں غیر موقدہ، جسے ہم عام طور پر یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ جی نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں، حالانکہ غیر موقدہ بھی پڑھیں تو اس کا بھی ثواب ہے، اور عام سنتوں سے زیادہ ثواب ہے. اس لیے کوشش کریں نماز پوری پڑھیں، اور ساتھ ساتھ نمازیں پوری پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز باجماعت مسجد میں ادا کریں، تاکہ صرف ایک نماز کی بجائے 27 نمازوں کا ثواب حاصل کیا جا سکے. اب آپ خود سوچ لیجئے، ہم اپنے آس پاس دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے محلے میں جو مسجد ہے اس کے اندر کتنے نمازی ہوتے ہیں، ہم محلے میں رہنے والے لوگ کتنے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، اور مسجد کے اندر نمازیوں کی تعداد نماز کے ٹائم پہ کیا ہے. جمعہ کے دن تعداد اور ہوتی ہے اور عام نمازوں میں تعداد اور ہوتی ہے. یہ جو کم تعداد ہے عام نمازوں میں، اس تعداد کو جمعے کی نماز کے برابر لے جانا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں سب کو محنت کرنی ہوگی. پہلے اپنے آپ کو نمازی بنائیں، پھر اپنے آس پاس، اپنے گھر، اپنے باہر، اپنے رشتہ دار، ان لوگوں کو بھی آہستہ آہستہ ترغیب دیں، انہیں یاد دلائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا پہ بھیجا کیوں ہے، دنیا میں ہمیں لانے کا مقصد کیا ہے. صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، اور اس کے بھیجے ہوئے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. پیارے پاکستانیوں، ہم نے یہ بات بلا دی ہے، اسی وجہ سے آج ہم پوری دنیا میں خوار ہو رہے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کو یاد دلائیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو مزید نمازی بنانے کی کوشش کریں. اسی طرح سے ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو اپنی طرف سے کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچانی. ہر ایک کو اچھا جی، مان لیا جی، معاف کر دیجئے جی، سوری کہہ کے، اسی طرح سے جیسے ہم ہر چھوٹے بڑے گناہ پر اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ کہتے ہیں، اسی طرح ہمیں آپس میں بھی ایک دوسرے کو سوری کہنا ہے، اچھا جی کہنا ہے، معاف کیجیے گا کہنا جی، میں معافی چاہتا ہوں جی، یہ کہنے کی عادت بنا لیجئے، تاکہ میرے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل پر ہم آپس میں الجھ پڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات پر ہم آپس میں الجھ پڑتے ہیں، اور اس کے بعد بات جھگڑے سے تھانے تک، اور تھانے سے عدالتوں تک، اور پھر ہم اتنا تصور بھی نہیں کر سکتے جتنا سرمایہ ہم اپنا تھانے میں پولیس کو کھلا دیتے ہیں رشوت کے طور پر، اور اس کے بعد جو بچتا ہے وہ عدالتوں میں جا کے وکیلوں کو کھلا دیتے ہیں. تو چھوٹی سی بات ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھ لیں تو ہمارے اندر سے یہ بگاڑ جو ہے، ہمارے معاشرے میں یہ لڑائی جھگڑے ہیں، یہ جو عدالتی
کیس سال ہا سال سے چل رہے ہیں، ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ کتنی سی بات سے، صرف چھوٹی سی سوری سے، چھوٹی سی معافی سے، چھوٹی سی معذرت سے، چھوٹے سے دماغ میں آرام سے سوچیں اور ٹھنڈی کر کے بات برداشت کر لیں، کسی وقت صبر کر لیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، لڑائی جھگڑوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہ اسی طرح سے ہمارا جو پولیس کا نظام ہے، عدالتی نظام جو ہے، اس کو کم از کم ہم بہتر نہیں کر سکتے تو اس کی خرابی میں کمی لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو پاکستانیوں، ہر قدم پر رکو، غور کرو۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ہمیں بات بات پر رکنے اور رک کے ہر آیت کو پڑھنے اور اس کے اوپر غور کرنے کو کہتا ہے، تو اس سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ہر معاملے میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، رکنا چاہیے اور ٹھہر ٹھہر کر چلتے ہوئے، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کی اور اچھائیوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، میں نے ایک مرغا بھی پال رکھا ہے، تو وہ بھی بیچ میں اپنی آواز وہ بھی نکالتا ہے، اس لیے اس پر برا نہ بنائیے گا۔ باقی اس کے علاوہ ویڈیو میں باتیں کرتے ہوئے مجھ سے اگر کوئی بات ہو جاتی ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ کھل کر اظہار کیجیے، اندر ہی اندر کٹتے رہنے کے بجائے کمنٹس میں آ کے لکھیے۔ میں کوشش کروں گا وہ خامیاں جو بتائیاں ہیں ان کو ختم کروں۔ تو اب آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔